یہ قانون اور انصاف یہ دوہرے معیار پر یقین نہیں تھا، اب تو اور یقین دلا رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو قانون ہے وہ صرف پتلی گردن غریبوں کی گردن پکڑنے کے لیے ہے، باقی کوئی نہ کوئی نکل آ جاتا۔ بھائی خدا کے واسطے کسی ایک جگہ ٹھہر تو جائے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ جو اتنی دور سمندر پار بیٹھ کے اس ملک کے فیصلے ہوں گے اور حصہ بقدر جثہ ان لوگوں کو ملے گا کہ آپس میں کس کا حصہ کتنا، کس کا حصہ کتنا، تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اپنا بھی کام مطلب پورا وہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ سیٹ اپ لمبا چل گیا تو حصہ بقدر جثہ ہم کس کس چیز کے اوپر ہم لوگ ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ میں ابھی بارہا کہہ چکی ہوں کہ لگتا ہے سمدھیوں کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، بھلے وہ کے پی کے گورنر صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب، تو مطلب ایک سیاسی بندہ چاہیے، تو کیا اتنی سیاسی تاریخ میں کیا ایک یہی سیاسی بندے جو نون لیگ کے ورکر ہیں اور ایک ابھی وہ وزیر بھی ہیں، تو کیا یہ غیر جانبدار ہوگا، یا ان کو گارنٹی چاہیے اصل میں کہ ایسا اپنا بندہ ہو جو ڈکٹیشن نہ لے اور جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کو لنگر آن نہ ہونے دے اور 3 یا 4 ماہ کے اندر مطلب 60 یا 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے تو ہم پتہ نہیں وہ چیف جسٹس کو کہاں لے جاتے ہیں، نہیں تو سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے، گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو کی تو اب کوئی حیثیت حقیقت رہی نہیں، یہی نہیں پتہ چلتا کہ اس کو جوڑا گیا ہے یا کیا نہیں۔ آج تک کوئی ایک کیس تو سامنے آ نہیں سکا۔ ابھی جے آئی ٹی بھی بنی تھی جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے اوپر، اس کا کیا ہوا؟ وہ تو خیر ساری ایسی کاغذی کارروائی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کو اتنا متنازع کیوں بنا رہے ہیں، کیوں نون اور پیپلز پارٹی والے اتنا خوش ہو کے اس تاریخ کا انتظار کرتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب وہ آئیں گے۔ پھر وہ آئیں گے تو ہمیں بھی تو پتہ چلے وہ کیا کریں گے، انصاف اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے یا ان کی منشا کے مطابق کریں گے؟ یہ کیوں اتنا خوش ہو رہے ہیں؟ تو اب اپنا مہرہ بھی اسی لیے لے کر آ رہے ہیں کہ اگر آگے تک چل گیا تو کوئی ایسا بندہ ہو جو کہیں اور سے ڈکٹیشن نہ لے۔ اور بھائی آگ میں الیکشن کروانے ہیں تو اس میں کون سے اختیارات دینے کی ضرورت ہے؟ آپ 3 مہینے کے اندر اندر کروائیں، کہیں لکھا تو نہیں ہوا۔ دنیا کے کتنے سارے ممالک ہیں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ بیٹھ کے وہ الیکشن کرواتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے شاید اخلاق اتنے بلند نہیں ہیں، کیونکہ یہی کرنا ہے کہ اگر نگراں حکومت بھی آ گئی تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ بھائی اپنے بندے لگا لو، کیا اے سی ڈی سی ڈی پی او، یعنی کہ جانے سے پہلے ساری چیزیں مینج کر لو تاکہ وہ الیکشن ہمارے ہی حق میں ہو۔ بس ایسا ہی کچھ اس کے اوپر کیا وہ کرنا، اپنا لائیں گے لے کر ان کا نام آ جائیں گے تب بھی آپ میں کچھ نہیں کر سکتے، اور کہیں اور سے نام آیا تب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بس ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسے دے رہے ہیں۔ تعلق محتاج نہیں ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق رجوانہ صاحب، نون لیگ کا موقف لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا رجوانہ صاحب، آپ کا بھی۔ سارا لیٹ می اسٹارٹ وتھ یو، یہ فرما دیجیے گا کہ یہ ڈار صاحب کے اوپر ابھی بہت یہ تو کہہ دیا گیا کہ فیک نیوز ہے اور یہ کوئی ملاقات میں مشاورت نہیں ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اعتراض ہے ڈار صاحب کے نام پر۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتراض ہے بھی تو اپنی پارٹی کو دیں گے، پارٹی آگے کرے گی۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے ڈار صاحب کے نام پر؟ السلام علیکم۔ جی دیکھیے، نگراں حکومت، ویسے نگراں حکومت کا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک جو کانسیپٹ وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ آپ کے پی کے میں دیکھ لیں نگراں سیٹ اپ یا پنجاب میں دیکھ لیں، پنجاب کا تو پھر بھی اتنا زیادہ متنازع نہیں ہوا، لیکن کے پی کے سیٹ اپ میں آپ نے دیکھا ہوگا وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں آ کے ان سب نے اس سیٹ اپ کے بارے میں کتنی باتیں کی۔ اگر اپنے حصے لینے اور اپنے لوگ کرنے تو پھر وہ نگراں سیٹ اپ کیسے ہوا؟ اور آگے آدھے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز ہے، آدھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ مطلب کیا انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ رکے ہوئے پانی میں کیا پتھر پھینک کر دیکھا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، کتنی لہریں اٹھتی ہیں، تو پھر غیر جانبدار تو نہ ہوئے۔ تو ان اینی کیس یہ اچھا خوش آئند میرا میری پارٹی کی طرف سے اعتراض ہے اسحاق ڈار صاحب کے نام پر۔ جی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے کہ با اختیار کرنا ہے انٹرم سیٹ اپ کو، کیونکہ ہمیں فائنینشیل چیلنجز کا سامنا ہے اور کیونکہ وقتی ڈیسیشنز ہونی ہے، ٹائملی ڈیسیشنز ہونے کے لیے امپاور کرنا پڑے گا نگراں سیٹ اپ کو، تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں؟ کیونکہ طوفانی میں اگر پیالی میں طوفان ہم مچا رہے ہیں، میڈیا اسپیکولیٹ کر رہی ہے، تو ہمیں اسپیکولیشن کا کوئی ریزن مل رہا ہے یا ہم ایسے ہی مس انفارمیشن میں لانے کا ہمیں شوق ہو رہا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی بات ہوتی ہے، دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ابھی ایک پروگرام میں زبیر صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کو نام اڑانے کا شوق بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اسحاق ڈار صاحب ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو نام اڑانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جو انٹرم سیٹ اپ کے جو وزیر اعظم کو اتنے اختیارات دینے ہیں،
وہ ساری گیم میں نے آپ کو مطلب آپ مجھے سمجھانا نہیں آ رہا کہ وہ یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں. ان کو کہیں سے گارنٹی نہیں مل رہی, ان کو کنفرمیشن نہیں ہے ان پارٹیز کو کہ وہ جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ, کیونکہ مثال تو انہوں نے قائم کر دی نا پنجاب اور کے پی کے میں کہ وہ چلے جا رہے ہیں اور بہت دھڑلے سے وہ قلم کی جنبش سے مراد بھی دے رہے ہیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ اور سب یہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کی سوچ ٹرانسفر پوسٹنگ اور کیا کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے آگے نکل ہی نہیں سکتی. یہ تسلی اور دلاسے جو دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ میری تو خبر یہی ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اور فیصلہ ڈار صاحب کے اوپر نہیں ہوا, فیصلہ تو کسی اور نام پر ہوا ہے. تو یہ ڈار صاحب کو پوزیشن کرنا اس وقت, ایک اسموک اسکرین بنانا یا ایک دوسرے کو تسلی دینا, یہ کس نے فیصلہ کر لیا؟ اور یہ فیصلہ دبئی میں تو نہیں ہوا سائرہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں اور ہی طے ہوگا اور ان کو جو نام ملنے ہیں وہاں سے اب تک نہیں مل رہے؟ وہ تو دیکھیے آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں, معین قریشی صاحب آئے, وہ ہم نے نہ ان کو کبھی دیکھا نہ کچھ, خیر اس وقت تو اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ ایسے معاملات دیکھیں, بٹ ظاہر ابھی پڑھتے ہیں تو وہ وہاں سے آ گئے, پھر شوکت عزیز صاحب آ گئے. یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور معاملات ظاہر ہے اپنے پاکستان میں, مطلب ایسا کون سی پریشانی ہے؟ کیا ان کو آڈیو لیکس کا ڈر ہے؟ مطلب بھروسہ ہی نہیں ہے اپنے یہاں پر بیٹھ کے بات کرنے کا. لیکن انصاف اور قانون کی جب بات ہے سائرہ بانو صاحبہ, کیونکہ میں رضوان صاحب کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گی لیکن آپ کا پہلے لے لیتی ہوں. یہ جو الیکشن کمیشن کا توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے جس میں گرفتاری اب طلب کر لی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی, ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ آج ہمایوں دلاور صاحب جو سیشن کورٹ کے جج ہیں انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجھ پر جس طرح سے گور خان صاحب نے الزامات لگائے, جو فیس بک کے سٹیٹس دکھائے, تو یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں بھی انصاف چاہیے. اب یہ جو انصاف اور قانون کا جو معاملہ ہے, انصاف تو ان کو بھی چاہیے, انصاف نواز شریف کو بھی چاہیے, اور انصاف اگر دینا ہے تو فائز عیسیٰ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں کر دیں گے کہ کیس ہی اڑا دیں گے, آپ کو آ کے پیش تو بہرحال ہونا پڑے گا چاہے کوئی بھی چیف جسٹس ہو. آپ کا میں کیا سمجھتی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملات, اور پھر آج عطا تارڑ صاحب کی آڈیو سامنے آئی, آپ پہلے تو آپ کسی آڈیو کو ایڈمیسیبل ہی نہیں کرتے, آج ان کی آڈیو باقاعدہ پلے کر کے بتائی گئی کہ دیکھیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے کارکنان آ جائے سپورٹ میں, سامنے پہنچے سب. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک دوہرا معیار تو ہو گیا انصاف کا سیٹ سائرہ صاحب؟ نہیں وہ تو ہے ہمارے ملک میں. اب وہ دیکھیں جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے اس کے لیے وہ سب, وہ ہم لوگ تو بیسیکلی وہی ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. باقی یہ کہ توہین الیکشن کمیشن تو بس ایک ہماری توہین کا کہیں کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا, باقی ہر کسی کی توہین ہوتی ہے. یہ 25 کروڑ کی توہین ہو جائے وہ خیر ہے. تو اب اس میں کیا کہوں میں, بس یہ کہ وہ انصاف لگ رہا ہے کہ یہاں کل پر نہیں حراست میں ہوتا, آ جائیں گے, لا ہے, جسٹس بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی سائرہ صاحبہ؟ خان صاحب کب تک خیر, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کبھی تو آئے گی سامنے, نہیں چلے دیکھیے میں تو کہتی ہوں نا کہ وہ سامنے آنا چاہیے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اب تو یہ ساری چیزیں سن سن کے ہمارے بھی کان پک گئے ہیں